ابھی امریکہ پھر انٹری دی ہے، مارکو روبیو نے رابطہ کیا ہے، خبر ہے، بات کی گئی ہے، بھارت کو کہا گیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، لہٰذا یہ جارحانہ رویہ آپ کو کول ڈاؤن کرنا پڑے گا، کام ڈاؤن ہونا پڑے گا۔ کیا اس کے بعد، کیونکہ یہ جو گزشتہ رات ہے یہ بڑی اس معاملے میں الارم کیا تھا، وارن کیا تھا وزیر اطلاعات نے بھی کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹے میں بھارت کوئی کارروائی کر سکتا ہے، ان کے پاس مصدقہ انٹیلیجنس انفارمیشن ہے۔ یہ جو گزشتہ رات ہے الحمدللہ یہ بڑے سکون سے رہی، اب معاملات کام ڈاؤن ہو رہے ہیں، مارکو روبیو کی بات کو پاکستان بھی کنسیڈر کر رہا ہے، امریکہ بھی کر رہا ہے، اور کوئی مصالحتی کوشش امریکہ کی ہوگی یا یہ وہ حجت اہتمام کی ہے کال کر کے؟ دیکھیں 2008 میں بھارت کو 2019 والا تجربہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے ایک اقدام کیا، بالا کوٹ میں جہاز بھیجے اور جواباً اس کو جو سہنا پڑا یا دیکھنا پڑا وہ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جہاز بھی 2 گر گئے، ان کا بندہ بھی قیدی بن گیا، ذلت بھی اٹھانی پڑی، سارا کچھ کرنا پڑا۔ تو اس لیے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اور ویسے بھی ایک جرنیل یا ایک فوجی کو جتنا جنگ کی تباہ کاری کا علم ہو سکتا ہے کسی سویلین کو اس طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اپنی طاقت کا بھی اور مخالف کی طاقت کا بھی، اپنی کمزوریوں کا بھی، اپنی کمزوریوں کا اس کو علم ہوتا ہے، مخالف کی طاقت کا اس کو علم ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن بھارت کا معاملہ یہ ہے کہ بھارت کے جو ہم 77 ایئرز کی جو تاریخ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا انٹلیکچول پولیٹیشین ہو، وہاں کا فوجی ہو، وہاں کا جرنلسٹ ہو، پاکستان کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، کشمیریوں کے حوالے سے ان کی سوچ آلموسٹ ایک جیسی ہوتی ہے۔ یعنی جواہر لال نہرو جیسا جو ذہین سیاستدان سمجھا جاتا ہے، اس کی سوچ میں اور مودی کی سوچ میں اور اندرا گاندھی کی سوچ میں اور واجپئی کی سوچ میں کتنا ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ یعنی کشمیر کو بیرومیٹر بنا لیں، آپ مسلمانوں کو بیرومیٹر بنا لیں یا پاکستان کو بیرومیٹر، تینوں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ تھوڑے سے 19-20 کے فرق کے ساتھ وہی کچھ ہے۔ ایک بات دوسرا یہ ہے کہ وار ہسٹیریا بھارت میں ہمیشہ رہا ہے، اور الیکشن اس کی بہترین مثال ہے کہ کون سا انڈیا کا ایسا الیکشن ہوا ہے جب کانگریس نے اور بی جے پی نے اور دوسری جماعتوں نے پاکستان کو ٹارگٹ نہ کیا ہو، مسلمانوں کو ٹارگٹ نہ کیا ہو، اقلیتوں کو ٹارگٹ نہ کیا ہو۔ کون سا ایک الیکشن ہے؟ ہمارے ہاں تو الیکشن ہوتے ہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا انڈیا کا کوئی۔ اب ایک دور میں تو ٹھیک تھا، کچھ جماعتیں تھیں جو یہ ایشو اٹھاتے تھیں، اب پچھلے 20 سال سے تو کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ ایشو اٹھا ہی نہیں رہی ہوتی۔ بھارت کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں ہوتی، اقتصادی ترقی ہوتی ہے، آزاد خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اور چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو میں سوال خورشید قصوری صاحب سے بھی کر رہا تھا کہ یہ ایڈونچرزم جو ہے کہ آپ نے پروپیگنڈا کیا کہ کشمیر میں ہم نے نارملائز کر لیے، حالات جو ہیں ٹھیک کر لیے ہیں، آپ نے پروپیگنڈا کیا کہ ہماری اقتصادی ترقی، معیشت جو ہے وہ جناب ایک تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے بھی تیز چل رہی ہے، آپ نے پروپیگنڈا کیا کہ ہمارے ہاں دہشت گردی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، امن قائم ہو گیا ہے۔ اس عالم میں آپ ایک رسک لیتے ہیں بغیر ثبوت کے، بغیر کسی ایسے مؤثر ثبوت کے، مضبوط ثبوت کے جو آپ دنیا کے سامنے رکھ سکیں یا پاکستان کے سامنے رکھ رکھیں یا کسی عالمی فورم پر رکھیں۔ آپ نے جنگ کی فضا پیدا کر دی، جہاز اڑانے شروع کر دیے، فوجیوں کی ڈپلائمنٹ شروع کر دی۔ تو یہ رسک جو آپ نے لیا ہے یہ کس مقصد کے لیے لیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں کوئی پاگل پن سوار ہے، کوئی خناس سوار ہے۔ تو اس لیے یہ اندیشہ موجود ہے کہ فیس اب جو جہاں حالات کو بڑھا دیا گیا ہے، دیکھیں حالات اب تو انڈین میڈیا بھی کہنا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان میں تو حالات نارمل ہیں، پی ایس ایل چل رہا ہے، لوگ جو ہیں مذاق اڑا رہے ہیں، یہ پانی بند ہوا تو لوگوں نے جو مذاق اڑایا ہے۔ انٹرسٹنگ بات ارشاد صاحب یہ ہے، رات ایک انڈین ٹیلی ویژن چینل نے مجھے لیا ہوا تھا، 2
تو جب میں ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو وہ جو آف دا کیمپ ڈسکشن ہوتی ہے اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ یار ہم تو بہت زیادہ کینلی اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں, ہم اپنا نیریٹو بیان کر رہے ہیں, لیکن پاکستان سے جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے میمز ہی شیئر ہوتی ہیں. پاکستانی, اب وہ ایک میم چل رہی تھی کہ ٹینکی فل ہو گئی ہے, مودی پانی بند کر دو, مطلب اس طرح کی میمز چل رہی ہیں لوگوں نے. دیکھیں میڈیا کے حوالے سے آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کے میڈیا پر جس طرح کا دباؤ مختلف حکومتوں نے ڈالا, اور موجودہ حکومت بھی اس میں شامل ہے, جس طرح پروپیگنڈا کیا گیا ہمارے الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں, پرنٹ میڈیا کے بارے میں, سوشل میڈیا کے بارے میں, اب نظر آ رہا ہے کہ غیر ذمہ داری کیا ہوتی ہے. پتہ چل رہا ہے کہ ذمہ دار میڈیا کیا ہوتا ہے. پاکستان کے میڈیا کو آپ دیکھ لیں اور انڈین میڈیا کو دیکھ لیں جس کے گون گایا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے خام خواہ کمزوریوں کو اتنا خود اچھالا ہے, اپنے لوگوں کو اتنا مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ بھارت نے اور دنیا نے یہ تاثر لیا کہ بھارت میں سب اچھا ہو رہا ہے اور پاکستان میں سب برا ہو رہا ہے. اور اچھا آج حالت یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے اس کو قطعاً احساس نہیں کہ دو نیوکلیر پاور جو ہیں آمنے سامنے ہیں, وہ جنگ کا بڑھاوا دے رہے ہیں, وہ جنگ کرانا چاہتے ہیں, وہ لوگوں کو مشتعل کر رہے ہیں, اور ہمارا میڈیا جو ہے ذمہ دارانہ انداز میں, ایون سوشل میڈیا بھی, کہیں آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ بس آج ہی حملہ کر دیا. مشاہدہ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا سوشل میڈیا انڈیا کے کنونشنل میڈیا سے بہتر ہے. سوشل میڈیا بھی, ٹی وی کا تو کمپیریزن. لیکن اب آپ سوچیں نا کہ ہمارے جو لوگ فیصلہ ساز لگے ہوئے تھے, تو اس کا مطلب ہے غلط اپروچ تھی نا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جو سٹیک ہولڈرز ہیں, تو میں جو اصل بات کر رہا تھا کہ وہ جو ساری فضا ایک پیدا کر دی گئی ہے, اس کی وجہ سے اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی مس ایڈونچر ہو جائے. لیکن اگر ہوا تو نظر یہ آتا ہے, اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا, کہ بھارت کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. اس لیے خواہش بھی کرنی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے, کوشش بھی ہونی چاہیے, ہماری اپنی بھی اور عالمی برادری کی, اور خاص طور پر امریکہ کی, کیونکہ یہ جو کچھ بھارت کر رہا ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ امریکہ ہمارے پیچھے ہے, اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یورپ ہمارے پیچھے ہے, کیونکہ آج تک ہم نے جو غلط کیا ہے اس کو انہوں نے صحیح کرنے کی کوشش. لیکن ارشاد صاحب, اب اس میں انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ بہت انٹرنل پریشر ہے. گرپتونت سنگھ کا کل کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے. انہوں نے کیٹاگوریکلی کہہ دیا ہے کہ پنجاب سے انڈین آرمی کراس کر کے پاکستان پہ حملہ نہیں کر سکتی. باقی منی پور کے حالات آپ کے سامنے, آسام, بنگال, یہ اپنا کشمیر, یہ سب آپ کے سامنے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اب جو یہ سارا پہلگام ہوا ہے, اس سے متعلق دی ریزسٹنس فرنٹ ہے, اس نے ایک جو مبینہ ڈاکومنٹس ہیں ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ کے را کے, وہ سامنے لائے ہیں. اور ان ڈاکومنٹس کی خاص بات یہ ہے کہ کیبنٹ سیکریٹریٹ نے ان کی ایک اورل منظوری دی ہے. اب اس میں جو بنیادی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کوئی ایسا واقعہ کیا جائے کہ جس کا اثر پوری دنیا تک پہنچے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ دوسرا اس کا ایلیمنٹ یہ تھا کہ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے, آزاد کشمیر, اس میں بھی چھوٹا موٹا ایسا واقعہ کیا جائے کہ وہاں پہ بھی ٹینشن ہو. اور تیسرا جو اس کا ارشاد صاحب موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ تھا, اب اس پورے ڈاکومنٹ میں لکھا گیا ہے کہ آزاد کشمیر میں حالات اس طرح کر دیے جائیں, ایل او سی پہ حالات اس طرح کر دیے جائیں کہ جو پاکستان کی 12 کور ہے, یعنی جو آپ کی بلوچستان میں سرو کر رہی ہے, وہاں سے نفری یہاں پہ لانی پڑے, اور بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق وہاں جو شرنگیزی ہے انڈیا اس میں پینیٹریٹ کرتا رہے. اب اس سارے واقعے کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں, اور پھر اس میں ایک ایک نقطہ لکھا گیا, وہ جو پورا میمورنڈم ہے, ڈاکومنٹ ہے, کہ کیسے واقعہ ہوگا, واقعے کے کیسے 24 سے 36 گھنٹے میں انڈین میڈیا وہاں پہ نیریٹو بنائے گا, اور بالخصوص جو نان مسلمز ہیں وہ اس میں یہ ظاہر کیا جائے گا کہ نان مسلمز کو یہاں پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اس ساری دستاویز میں ایک پورا پلان سامنے آیا ہے, یہ الج ڈاکومنٹس ہیں. لیکن ابھی تک جتنی چیزیں ہوئی ہیں, اور یہ بھی کہا گیا کہ ایویڈنس جو حملہ کرنے والے ہوں گے وہ ایسے چھوڑیں گے کہ جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ یہ حملہ جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے. ایون اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ جو اسلحہ ہے وہ کہا جائے گا کہ وہ وزیرستان سے آیا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ انڈین میڈیا کہہ رہا تھا کہ جو آتنکی تھے وہ پشتو بول رہے تھے, اور پھر انٹرسٹنگ بات تو آج بی بی سی نے بھانڈا پھوڑا ہے کہ 2:30 بجے آپ ایف آئی آر کرواتے ہیں اور 3:30 بجے آپ کی پولیس پہنچتی ہے. اور میڈیا وہاں پہ پہنچ چکا تھا, جو انڈیا کی نیشنل میڈیا ہے کشمیر میں, اس کے لوگ, اس کے نمائندے کیسے ایڈوانس چلیں گے؟ ایک تو دیکھیں بھارت کی بدقسمتی یہ ہے, اتنا نالائق لوگ ہیں وہاں,
یہ تو اب تو خیر بہت ہمارے ماشاءاللہ ایکسپرٹیز بھی بڑھ گئی ہیں، اور ہمارے فوج بھی اور ادارے مضبوط بھی ہو گئے ہیں، پہلے کے مقابلے میں وسائل بھی ان کے پاس ہے۔ 1965 میں جو جنگ کا پلان تیار کیا تھا انڈیا نے، گوہر ایوب خان لکھتے ہیں کہ 6 ستمبر کو حملہ ہوا نا، اگست میں وہ سارے کا سارا وار پلان ایوب خان کی میز پر آ چکا تھا۔ یہ میں 1965 کی بات کر رہا ہوں۔ گوہر ایوب خان کی کتاب چھپی ہوئی ہے جو یادداشتیں ان کی، ان کا کہ اگست کی کوئی تاریخ انہوں نے لکھی ہے کہ وہ ایوب خان کی، یا ستمبر کے 2-4 دن، بہرحال 6 ستمبر سے بہت پہلے پورا وار پلان میز پر رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے بھارتی جب جم خانہ کلب میں چائے پینے کے لیے روانہ ہوئے اور وہ بڑھتے چلے گئے اور آگے وہ ریزسٹنس نظر نہیں آئی، تو خوف کا شکار ہو گئے کہ یہ ہم کسی جال میں تو نہیں پھنس رہے، اور پھر وہ ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکی، ورنہ وہ اعلان کیا تھا انہوں نے کہ جی ہم جم خانہ میں آ کے چائے پئیں گے۔ تو اب ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو ڈاکومنٹ بناتے ہیں وہ لیک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور جو پروگرام ہوتا ہے ان کے اپنے فوجی، یا تو مطلب ہے کوئی تال میل نہیں ہے آپس میں، یہ دو جو ایک جرنیل اور ایک ایئر فورس کا آدمی نکالنا پڑا ہے ان کو، یہ بھی تو ان کی بہت بڑی ناکامی ہے نا۔ نہیں، وہ تو جو کشمیر سے جرنیل چینج ہوا ہے اس کے بارے میں MVS سم تھنگ، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ تو وسل بلوور بنا ہے، اس نے تو بھانڈا پھوڑا ہے ان کا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پلان بناتے ہیں، وہ اتنا ناکارہ اور ناکام ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں اس پر کوسچن مارک کرتے ہیں، آپ کو اپنے ہی لوگ، ابھی تک ہوا کیا ہے، نقصان کس کا ہوا ہے؟ ابھی تک بھارت کا نقصان ہوا ہے، ہم تو الحمدللہ ابھی تک ہم ابھی تک 2 جنرلوں کی وہ قربانی دے چکا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ مزید بھی قربانی دینی پڑے گی، اور ثبوت بھی ابھی تک کوئی نہیں ہے۔